بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں ایسے شخص کا ہونا بہت ضروری ہے جس کو دل کا حال سنانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ بانو قدسیہ یہاں لکھتی ہیں، ایک حد کے بعد انسان چھوڑ دیتا ہے روکنا، شکایت کرنا، دل توڑنا، شکوے کرنا، منانا، اور پھر دل تو ایسے ہو جاتا ہے کوئی بات کرے تو بھی ٹھیک، کوئی نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ ہر وہ شخص جو آپ کی زندگی میں قدم رکھتا، اس کے آنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ کچھ آپ کو محبت کرنا سکھا دیتے ہیں، کچھ لوگ محبت نبھانا سکھا دیتے ہیں، کچھ صبر کرنا سکھا دیتے ہیں، تو کچھ خواب دیکھنا، اور کچھ لوگ انہیں پورا کرنے کا حوصلہ دے جاتے ہیں۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا چاہتے ہیں، ہمیشہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دینے والے ہیں۔ عورت کی محبت کا کوئی ثانی نہیں، مرد کی خوشی کے لیے اپنی خواہشات اور عادات بھی اس کی پسند کے مطابق کر لیتی ہے۔ نظر انداز کرنے والا، اکڑنے والا تمہارے پاؤں پکڑ کر منتیں کرے گا اگر تم ایک کام کرو، اگر تم اس کی نظر اندازی کی پرواہ نہ کرو، بشرطیکہ وہ شخص تمہارا مطلوب محبت ہو، جس کے پاس اپنے شوہر کی پاک اور سچی محبت ہو۔ کوشش کیجئے اس میں کوئی تیسرا شریک نہ ہو۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، اگر کوئی عورت خود تمہاری طرف رجوع کرتی ہے تو پھر تم پر فرض ہے کہ اس کی خاطر مر جاؤ، کیونکہ کوئی عورت تب تک کسی مرد میں دلچسپی نہیں لیتی جب تک وہ مرد اس کی نظروں میں دنیا کے تمام مردوں سے عظیم نہ ہو۔ دل دکھانے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں رہتے ہیں، مگر ان کو کبھی بھی سکون نصیب نہیں ہوتا۔ ہر مانگ کر حاصل ہونے والی چیز احسان کے ماتحت ہوتی ہے، احساس کے نہیں، پھر چاہے وہ توجہ ہو، پیسہ ہو یا محبت۔ کسی کو محبوب تسلیم کرنے کے بعد اس کی ذات میں عیب نکالنا بہت بڑا گناہ اور کفر ہے۔ ہمیشہ سامنے والے کی اتنی عزت کریں یا اتنا پیار دیں، اس کا اتنا خیال رکھیں کہ وہ آپ کے دور جانے پر آپ کی قدر کا احساس ضرور کرے۔ جو تمہارے مقدر میں ہے وہ تم تک پہنچ کر رہے گا۔ اچھا ضرور بنے، مگر ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔